ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں ریڈیو پر کسی خاتون ہی کا لیکچر تھا ریڈیو پاکستان لاہور پر، اور تلقین فرما رہی تھیں کہ خواتین جہاں کہیں اکٹھی بیٹھتی ہیں وہ کسی نہ کسی کی برائی ضرور کرتی ہیں، غاصب کو ریفر کر رہی تھی، یا نیکی کی طرف کوئی بھی بلائے، کسی لفظوں میں بلائے، وہ بڑی اچھی بات ہے۔ فرما رہی تھیں کہ خواتین کو چاہیے کہ رمضان میں غیبت نہ کریں۔ میں اس میں صرف ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیدائش سے لے کے موت تک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، صرف رمضان ہی کیا، زبان اور اس کے ہاتھ سے نہ صرف یہ کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بلکہ تمام انسان کی زبان اور اس کے ہاتھ سے انہیں ایذا نہیں پہنچنا چاہیے۔ صرف البتہ یہ ہے کہ ترجیحاً مسلمان کو زیادہ لک آفٹر کیا جانا چاہیے، ترجیحاً۔ اگر یہ ہو جائے کہ ایک طرف ہمارے نان مسلم بھائی ہے، غیر مسلم بھائی ہے، دوسری طرف ایک مسلمان بھائی ہے، اور ہمارے وسائل نہیں کہ دونوں کو لک آفٹر کر سکیں، تو ترجیح مسلمان کی ہے۔ لیکن اگر وسائل اجازت دیتے ہیں تو پھر سبھی کو لک آفٹر کیا جانا چاہیے، بالعموم تمام انسان اور بالخصوص مسلمان۔ زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی تو مسلسل جہاد ہے۔ یہ یاد رکھیے جہاد کی 10 قسمیں ہیں، اور جہاد بالسیف، تلوار کا جہاد، وہ آخری ہے۔ پہلا جہاد تو انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ تو مسلمان صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ ساری عمر نیکی کا خیال کرتا ہے اور بدی سے دور بھاگتا ہے۔ البتہ رمضان میں اس کا اہتمام اور زیادہ ہو جاتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ سخی تھے، اللہ کے بعد شاید سب سے بڑے سخی، لیکن رمضان میں ان کی سخاوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی